السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ جن کے معنی ہے ایک جن، جن معنی ایک، جنات معنی بہت سارے۔ جن کے معنی ہے چھپی ہوئی مخلوق، کیونکہ جنات انسان کی نظروں سے چھپے رہتے ہیں، اس لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ انس کے معنی ہے ظاہر ہونا، کیونکہ انسان ظاہر مخلوق ہے، ظاہری زمین پر رہتی ہے، اس لیے اسے انس کہتے ہیں۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو 3 قسم کا پیدا کیا ہے۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور حشرات الارض ہے، زمین کے جانور، کیڑے مکوڑے، اور ایک قسم ہوا کی لہر کی صورت میں، اور ایک قسم ہے کہ ان پر حساب اور عذاب ہے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ محمد قرطبی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کلام اور اہل زبان کے نزدیک جنات کے کئی درجات ہیں۔ جب یہ صرف جنات کا لفظ بولیں تو اس سے صرف جن ہی مراد ہوگا۔ اگر وہ اس جن کا ذکر کریں گے جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو عامر کا لفظ ذکر کریں گے، اور عامر کی جمع عمار ہے۔ اگر سامنے آنے والے جنات مراد لیں گے تو ارواح کا لفظ استعمال کریں گے۔ اگر شریر اور سرکش ہوں گے تو انہیں شیطان بولتے ہیں، اور اگر اس سے بھی آگے نکلے ہوئے ہوں اور معاملہ بہت ہی خطرناک ہو تو اسے عفریت بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے کہ ان کے بازو ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں، ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم کے اترتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کتے جنات کی ایک قسم ہیں، اور یہ ضعیف قسم کے جنات ہیں۔ چنانچہ جس کے پاس کھانے کے وقت کتا بیٹھ جائے تو اسے کچھ ڈال دے کھانے کے لیے، یا اسے ہٹا دے۔ جنوں اور شیطانوں کی دنیا انسانوں کی دنیا سے بہت بڑی ہے۔ روایت میں ہے کہ انسان جنوں کا 10واں حصہ ہے، یعنی 9 حصہ جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے کو منع فرمایا ہے۔ لوگوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ سوراخ جنات کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے آسمانوں میں ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا، اور 70,000 فرشتے صف باندھے اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس کی ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ابھی ابھی میں نے اس فرشتے کو ٹوٹتے ہوئے پروں کے ساتھ کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو۔ میں نے پوچھا کہ تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ معراج کی رات جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس سے کہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ پر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اسے نئے پر بھی عطا فرما دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان کو جہنم میں سخت عذاب دے کر پوچھا جائے گا، تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا، بہت سخت۔ اس سے کہا جائے گا، آدم ریاض جنت میں ہیں، جا کر انہیں سجدہ کر لے اور پچھلے برے کاموں پر معذرت تاکہ تیری معافی ہو، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ پھر اس پر عام جہنمیوں کے مقابلے 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی ہر 1,00,000 سال کے بعد شیطان کو آگ سے نکال کر
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا، اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔